ایک بھائی نے سوال یہ پوچھا کہ کس گندگی کے لگنے سے ناپاک ہو جاتے ہیں اور کس سے نہیں، یا گندگی کوئی لگی تو ہمارے کپڑے ہی ناپاک ہوتے ہیں یا پھر ہم بھی ناپاک ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ بات یاد رکھنا کہ کوئی باہر کی گندگی اگر آپ کی باڈی پر لگی ہے، کہیں پر بھی کسی بھی حصے کے کہیں پر بھی لگی ہے، آپ کی باڈی پر لگی، تو آپ اس گندگی کو اپنی باڈی سے دھو لو۔ اگر آپ کا وضو بھی تھا تو آپ کا وضو بھی نہیں ٹوٹا، آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہو، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اگر آپ کے کپڑے پر لگی ہے تو اب نماز ہوگی یا نہ ہوگی، تو اس میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر گندگی نجاست غلیظہ ہے تو ایک الگ مسئلہ ہوگا، اگر نجاست خفیفہ ہے تو الگ ہے۔ اب یہ کیا ہے، گندگی جو ہے دو حصوں میں بٹی ہوئی ہے، پہلی نجاست غلیظہ اور دوسری ہے نجاست خفیفہ، یعنی کہ گندگی کو ہی بولتے ہیں نجاست۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ نجاست غلیظہ میں کیا شمار ہے، کیا چیزیں ہیں؟ تو نجاست غلیظہ میں مرد کی گندگی، اس کا پیشاب، منی، مزی، ودی، ایسے ہی عورت کا حیض کا خون، نفاس کا خون، استحاضہ کا خون، یہ تمام قسمیں شمار ہیں نجاست غلیظہ۔ اس کے علاوہ اور یہ ہے کہ جو جانور ان کا گوشت حرام ہے، ان کی گندگی اور ان کا پیشاب، یہ دونوں قسمیں ہیں نجاست غلیظہ۔ لیکن جو جانور ان کا گوشت جو ہے حلال ہے، جو جانور حلال ہیں، ان کا گوشت حلال ہے، تو ان کی گندگی جو ہے وہ تو نجاست غلیظہ میں شمار ہے، لیکن جو ان کا پیشاب ہے وہ نجاست خفیفہ میں شمار ہے۔ اور ایسے ہی جو پرندے حلال ہیں لیکن وہ زیادہ اونچا نہیں اڑتے ہیں، جیسے کہ بطخ ہے، مرغا ہے، تو یہ ایسے ہیں کہ یہ زیادہ اونچے نہیں اڑتے ہیں، تو یہ قسمیں ہیں، یہ ان کی جو بیٹ ہے وہ نجاست غلیظہ میں شمار ہے۔ یہ ہمارا کلیئر ہو گیا کہ نجاست غلیظہ میں کیا کیا چیزیں ہیں۔ اب یہ ہے کہ یہ کتنی لگے گی تو کس صورت میں نماز ہوگی، کس صورت میں نماز نہیں ہوگی، تو یاد رکھیں 1 درہم کے برابر۔ اب درہم کیا ہے؟ درہم ایک سکہ، اور آج کے ٹائم پر یہ مان لیں آپ کہ جو 10 کا سکہ چل رہا ہے اس کے برابر اتنی، اگر اتنی گندگی کپڑے پر لگی ہے، اگر اتنی گندگی کپڑے پر لگی ہے تو اس کو صاف یعنی اس کو پاک کرنا واجب ہے، اتنی گندگی۔ اب یہ سوال اس میں ایڈ کر لیتے ہیں کہ چھینٹیں لگی کئی ساری، جیسے کہ چھوٹی چھوٹی چھینٹیں ہیں کئی ساری اور کئی حصے پہ لگی ہیں کرتے کے، تو اب کیا ہے؟ تو اس میں یہ آپ دیکھ لیں کہ ان تمام چھینٹوں کو ملا کر اگر گندگی ہماری 1 درہم یعنی اتنی بن جائے تو اس کرتے کو پاک کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ اگر پاک نہیں کرو گے تو آپ کی نماز واجب الاعادہ ہے، یعنی کہ نماز کے فرض ادا ہو گئے، لیکن اس کو لوٹانا کیا ہے؟ اس کا لوٹانا واجب ہے۔ اب اگر اس سے کم ہے، 1 درہم سے کم ہے، تو اب اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو بھی پاک کر لیں۔ اگر 1 درہم سے مزید ہے، زیادہ ہے، تو اس صورت میں آپ کی نماز شروع ہی نہ ہوئی۔ کلیئر ہوا ہمارا کہ اگر 1 درہم کے برابر ہے، سکے کے برابر ہے، تو کرتے کو پاک کرنا یا پھر جس کپڑے پر لگی اس کپڑے کو پاک کرنا واجب ہے۔ نماز پڑھ لی تو واجب الاعادہ ہوئی، نماز کو لوٹانا واجب ہے۔ اگر 1 سکے سے زائد، درہم سے زیادہ ہے، تو کپڑا پاک کرنا فرض ہے، نماز ہی نہ شروع ہوئی۔ اگر اس سے کم ہے، بہت کم ہے، چھوٹی ہے، تو اس صورت میں نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس کو پاک کرنا کیا ہوا؟ سنت ہو جائے گا۔ اگر ایسے پڑھ لی تو نماز تو ہو جائے گی۔ یہ ہماری نجاست غلیظہ ہو گئی۔ اب ہے نجاست خفیفہ، تو اس کے اندر کیا شمار ہے؟ اس کے اندر یہ شمار ہے کہ جو جانور حلال ہیں، ان کا گوشت حلال ہے، تو ان کی گندگی تو ہماری کس میں تھی؟ نجاست غلیظہ میں، لیکن ان کا جو پیشاب ہے وہ ہے نجاست خفیفہ میں، تو یہ ہے ہماری نجاست خفیفہ۔ اور ایسے ہی جو پرندے حرام ہیں، ان کا گوشت حرام ہے، تو اب اس میں یہ یاد رکھیں جو اونچے اڑتے ہیں والے، ان کی بات ہو رہی ہے، تو ان کی جو بیٹ ہے، وہ بھی کس میں شمار ہے؟ وہ بھی ہماری نجاست خفیفہ میں شمار ہے۔
اور جو پرندے جن کا گوشت حلال ہے کھا سکتے ہیں، جیسے کبوتر، مینا، فاختہ، یہ اونچا اڑتے ہیں، تو ان کی جو بیٹ ہے یہ بالکل پاک ہوتی ہے، بالکل پاک ہوتی ہے، یہ نجاست خفیفہ بھی نہیں ہوتی، بالکل پاک ہوتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ ایسی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ ہو گئی ہماری نجاست خفیفہ۔ اب یہ سوال آتا ہے کہ اگر نجاست خفیفہ یعنی چھینٹے، کسی کا پیشاب ان میں سے لگا تو اب اس کی کیا مقدار ہے، یعنی کتنا لگا تو نماز ہو جائے گی؟ تو یاد رکھیں کہ 1/4 حصے سے، یعنی چوتھائی حصے سے اگر کم ہے، چوتھائی حصے سے اگر کم ہے، جیسے کہ آپ کا کرتا جو ہے سپوز کریں کہ 100% مان لو آپ، جیسے کہ مان لیجیے آپ 10 میٹر مان لیں، 10 میٹر مان لیا ہم نے، تو 10 میٹر میں سے اس کا 25% کتنا ہوا؟ 2.5 میٹر۔ اگر 2.5 میٹر سے کم لگی ہے، 2.5 میٹر سے کم لگی ہے گندگی، تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی، لیکن اگر 2.5 میٹر سے اوپر گئی ہے تو اس صورت میں نماز نہیں ہوگی، اس کو دھونا لازمی ہوگا پھر۔ تو اس طریقے سے یہ ہو گیا۔ اب ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ یہ مان لیا جائے کہ نجاست جو غلیظہ تھی وہ کسی کا پیشاب نہیں تھی بلکہ کسی کی گندگی تھی، تو اب اس کو جو ہے کیسے ناپیں گے، تولیں گے؟ تو اس کی جو مقدار رکھی ہے پھر علماء کرام نے یہ رکھا کہ 4.5 ماشے سے، 4.5 ماشے، اب 4.5 ماشے ایسے نہیں ناپا جائے گا، تولا جائے گا، ایک اندازہ لگا لیا جائے گا۔ اگر 4.5 ماشے سے کم ہے تو وہی صورت ہے کہ اس کو پاک کرنا سنت تھی، لیکن اگر نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر 4.5 ماشے کے برابر اس کا وزن آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ اتنا تو ہوگا اس کا، تب اس کو پاک کرنا یہ کیا ہوا؟ واجب ہوا۔ اگر نماز پڑھ لی تو نماز کے جو فرض ہیں وہ ادا ہو جائیں گے، لیکن نماز کیا ہے؟ واجب الاعادہ ہے، نماز کو لوٹانا واجب ہے۔ اگر 4.5 ماشے سے مزید زیادہ ہے تو کپڑے کو پاک کرنا فرض تھا، نماز پڑھ لی تو نماز ہی نہ ہوئی، اس صورت میں نماز نہ ہوگی۔ امید کرتا ہوں جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔